يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کا عظیم سرمہ نوجوانان ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو خالق السماوات والارض ہے، جس نے محض 6 دنوں میں سارے کائنات کو بنایا۔ وہ بڑا عظیم الشان ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے صدقے و فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اس زمین کو بطور فرش کے بچھا دیا، اس آسمان کو بطور شامیان کے گاڑ دیا، ان چاند و سورج ستاروں کو بطور قمقمہ پر سجا دیا۔ اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو ان نفوس قدسیہ پر جنہیں صحابہ بننے کا شرف حاصل ہوا، جو تابعین بنے تابعین بننے والے اکرام ہیں۔ بہرحال حضرات، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں فرزانہ، صدائیں دل میں گونج رہی ہیں سنا دو حق کا پروانہ۔ اگر کچھ کہتا ہوں تو مزالفت کا جاتا ہے، اگر کچھ کہتا ہوں تو مزالفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوں اور آپ بھی میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہر سال الحمدللہ اس ماہ مبارک میں، اس برکتوں والے مہینے میں، سیرت النبی کے عنوان سے الگ الگ عناوین کے تحت حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ دعوت دیتے ہیں، اور اس علاقے کی الگ الگ مساجد میں بیانات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حاضری کا موقع بھی ہوتا ہے۔ اس سال بھی مولانا نے مجھے یاد کیا، میں شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو بھی اس عظیم عنوان پر کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے جو ہر خطیب کا، ہر واعظ اور ہر مقرر کا سب سے بہترین عنوان ہوتا ہے۔ سیرت النبی، یہ ہر مقرر کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں کہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور الحمدللہ کئی سالوں سے جو ہے حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب اور آپ کے رفقا جو ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ کی کاوشوں اور محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے، اور آپ کو یوں ہی ہمیشہ قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم لوگوں کو آپ کے جو ہے قدم بقدم آپ کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیرت النبی یہ بہت لمبا چوڑا عنوان ہے، اور یہ کانفرنس بھی سیرت النبی کے نام سے یہ رکھی گئی ہے۔ سیرت النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس سے پہلے بھی
کئی مرتبہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام آب و علم تھے، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہاں پر ختم ہوتی ہے جب قیامت قائم ہو گیا، اور قیامت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہے گی۔ سیرت یہ بہت بڑا عنوان ہے، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اس کے اوپر آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عنایت فرمائے، اور اکثر انبیاء کرام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہر شخص جو ہے جس کو کرنے سے عاجز ہو، جس کو ہر شخص نہ کر سکتا ہو، اور اس کو کرنے والے اگر وہ خاص جماعت یعنی انبیاء کرام کی ہے تو اس کو جو ہے معجزہ کہیں۔ اگر ہر شخص وہ کام نہیں کر سکتا ہے اور اس کام کرنے سے عاجز ہے، اور اگر وہ کرنے والا جو ہے اللہ کا ولی ہے، نبی نہیں ہے، تو اس کو کرامت کہیں گے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، اور وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے وہ بات، اگر وہ کام اس سے صادر ہو رہا ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، وہ اس کی کرامت کہیں گے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما، یہاں پر بیٹھتے بیٹھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے یا ثانیۃ الجبل، اور کئی میلوں دور جو لشکر تھا ان کو یہ آواز سنائی تھی۔ یہ آواز کا وہاں تک پہنچنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معجزہ نہیں کہیں گے اس کو، یہ ان کی کرامت ہے۔ مشکا شریف میں آتا ہے دو صحابی راستے سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اندھیرا تھا تو وہ چھڑی سے جو ہے روشنی ہو گئی، تو یہ جو ہے وہ صحابی کی کرامت ہے۔ اولیاء اللہ ہیں جیسے حسن بصری ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، تو ولایت جو ہے اور کرامت جو ہے یہ مردوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے، عورتوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔ معجزہ صرف مردوں سے اور نبیوں سے ہو سکتا ہے، اس میں عورتوں کا دخل نہیں ہے، لیکن کرامت جو ہے یہ عورتوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام ہے، بے موسم پھل آپ کو مل گئے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ رابعہ بصریہ میں جو ہے سمندر کے اوپر جو ہے مسلح بچا لیا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نے جو ہے پورے ندی کے پانی کو اپنے کوزے میں سنبھال رکھا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اولیاء اللہ سے جو ہوتی ہے جو صادر ہوتی ہے ایسی باتیں جس کو حرکت و ناقص نہیں کر سکتا ہے، جس کو حرکت و ناقص کرنے سے عاجز ہے، اس کو جو ہے کرامت کہیں۔ اور ایسی چیز جس کو حرکت و ناقص نہیں کر سکتا ہے، جس کو کرنے سے ہر شخص عاجز ہو، اگر اس کا کرنے والا اللہ کا نبی بھی نہیں ہے، اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو اس کو اگر وہ شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کو استدراج کہیں گے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور یہ استدراج جو ہوتا ہے وہ شیطان کرنے لگاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دین کا علم نہیں دیا ہوتا ہے، جیسے بابا لوگ ہوتے ہیں یا کاہن لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے زمانے میں پنڈت لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے بعض باتیں کہتے ہیں، کرشمہ ان کا کہتے ہیں لوگ، جس کو کہتے ہیں یہ استدراج ہے۔ اور یہی اگر کام اگر کسی نبی سے ہو اس کو معجزہ کہیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ معجزہ جو ہوتا تھا نبی کے نبوت کے بعد ملتا تھا، یا نبی کو نبوت سے بہت کم ہے ایسے جن کو نبوت سے پہلے بھی معجزہ ملا، لیکن اکثر اور بیشتر انبیاء ایسے جن نبوت کے بعد معجزہ ملا، اور وہ معجزہ نبی کے ختم ہوتے ہی وہ معجزہ بھی ختم، اور معجزہ بھی صرف دنیا میں باقی نہیں رہا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا یہ احسان تھا آپ کے اوپر، کرم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا، اور اللہ نے آپ کے اس سب سے میں سارے کائنات بنائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور آپ کا جو معجزہ ہے وہ کل قیامت کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ معجزہ ایسا ہے جو تا قیامت پر زندہ رہے گا، یہ ایسا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے دو حصے، قرآن کی بعض صورتیں ہوا ہے جو مکی ہے، اور بعض صورتیں ہوا ہے جو مدنی ہے۔ مکی صورتیں کنہیں کہیں گے، اور مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ مکی صورتوں کی تعداد جو ہے 80 25 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے 20 پر 28 ہے۔ 28 مدنی صورتیں ہیں اور 86 یعنی 80 پر 6 صورتیں جو ہے مکی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے اندر 3 طرح کے قول ہیں، لیکن واجب قول ہے وہ ہے کہ وہ صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہے انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں بھی جو ہے بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ۔ آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو کھولئے، اس کو سمجھیے، بہت بہترین کلام ہے، لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا لگنا یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھولتے نہیں، اگر کھولے تو اس کو سمجھ کر پڑھتے نہیں۔ قرآن کو کھولئے، دیکھیے قرآن مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون سی صورتیں؟ مکی صورت وہ ہے اس میں کہ مکے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اور قرآن مجید کے مخاطب جو ہے وہ چند گنے چنے مسلمان کے، اس میں ہجرت سے پہلے جو مسلمان کے ان کی تعداد 200 یا 250، اتنی ہی مسلمانوں کی تعداد، وہ 250 مسلمان اس کے مخاطب کے یا مشرکین مکہ ہے۔ قرآن کے مخاطب جو ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے جنہیں یا ایھا النبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین اشرکوا، یا مشرکین جنہیں کہا گیا، یہ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں جو ہے قرآن کے مخاطب تھے۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر بہت ساری جو ہے برائیاں ہیں، اس لیے کہ میرا جو عنوان ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے جو ہے وہ برائی آپ کی نبوت سے پہلے وہ برائی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور آج کی وہ برائی پوری عالم کے اندر پھیل چکی ہے۔ اس برائی کو
بیان کرنا ہی اور اس برائی کے بارے میں ہی بات آپ کے سامنے پیش کرنا میرا آج کا عنوان ہے۔ تو مشرکین مکہ کے اندر بھی بہت ساری برائیاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان برائیوں کا تذکرہ بھی فرمایا اور مشرکین مکہ سے بھی کہا کہ ان برائیوں کو تم چھوڑو، اور سب سے بڑی جو برائی مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی وہ شرک کی تھی، سب سے بڑی برائی، سب سے جو بری بیماری جس کو ہم اگر کہیں گے وہ جو تھی شرک تھی۔ یہ شرک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نہیں پسند فرماتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی اور کا شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ہم جو ہے ہماری بیوی ہے تو ہماری بیوی کے بعد ہم جو ہے ہماری جب بیوی ہم اس کو کر لاتے ہیں تو وہ جو ہے کسی دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی ہے اپنے نکاح کے اندر کہ میرا شوہر میرے رہتے ہوئے کسی اور دوسرے کو دیکھے، یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں سے پسند ہوگا بتائیے؟ جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی، وہ کہاں سے برداشت کرے گا کہ اس کی خدائی میں کسی اور کی شریک کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ جو ہے شرک کو پسند نہیں ہے۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کے مشرکین سے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، موحدین سے بھی یہ فرمایا کہ تم جو ہے شرک سے دور رہنا۔ الحمدللہ تم شرک سے دور ہو، اس میں تمہیں اسلام نصیب ہو، تمہیں ایمان نصیب ہو، اور اس کی طلب کر اسلام شرک کی طرف لوٹ کر مت آنا۔ شرک بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر گناہ کو معاف کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر سے ارشاد فرمایا کہ مشرکین جو ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہاں ہمیش رہیں گے۔ یا سورہ بینہ کی آیت حفظت کیا ہو، یا ایھا الذین کفروا، یا یعنی کافروں میں سے جو مشرک ہیں اور جو اہل کتاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہے کہ جو اہل کتاب، جو مشرک اور اہل کتاب ہیں کافروں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیش کو یہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین خالدین فی نار جہنم، تو جہنم میں ہمیش کو یہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس بات کو یاد رکھیے۔ اسی بات کو میں آگے چل کر آپ کو پوچھوں گا انشاءاللہ۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جہنم میں ہمیش رہیں گے، وہاں سے دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے۔ مشرکین مکہ کی اور دوسری بھی برائیاں تھی جس کو قرآن مجید میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان کے اندر شراب نوشی کی بھی عادت تھی، شراب بہت زیادہ پیتے تھے مشرکین مکہ۔ آج ہم بھی پی رہے نہیں، ہمارے مسلمان بھی، وہ بھی پی رہا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، جس کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے، جو مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوا ہے، آج وہ بھی جو شراب نوشی کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابن الخبائث فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ ناپاک ہے، یہ چیزیں شراب، جوا، یہ چیزیں جو ہے ناپاک ہے، تم ان سے دور رہو۔ لیکن آج شراب کو ہم نے اپنے قریب کر لیا، کیوں پی رہے بھائی؟ یہ غم کو دور کرنے کے واسطے، غم دور کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا
کہ اگر تم پریشان ہو, تمہارا دل بےچین ہے, تو آؤ تم اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کے ذکر, اللہ کے ذکر میں تمہیں کو اطمینان ملتا ہے, یہاں پر سکون ملتا ہے. تم اس کو چھوڑ کر جو دوسری چیزوں میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, یہاں پر سکون نہیں ملے گا. وہاں پر تو بربادی ہے, وہاں پر تو جو ہے وہ ابو حواس ہے, جس کو پینے سے جو ہے دل بھی خراب ہوتا ہے, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, جس سے بڑے بڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے مشرکین مکہ کے اندر بہت بری عادت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اکثر جگہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا. مشرکین مکہ کے اندر ایک عادت یہ بھی تھی, بہت بری بیماری یہ بھی تھی کہ وہ جو ہے لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, باہر دیتے تھے لڑکیاں. لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو تو پالتے تھے کہ ہمارا خاندان اس سے چلے گا, ہمارا نسل اس سے چلے گا. لڑکی پیدا ہوگی تو یہ دوسرے کے گھر میں جائے گی, ہماری عزت کے اوپر آ جائے گی. لڑکی کو بہت برا سمجھتے تھے, آج بھی ہے کہ ہمارے پاس ہے حافظ صاحب, لڑکا پیدا ہوا تو پیڑے, لڑکی پیدا ہوئی تو چلے. بہت کا انصاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا, ارے ہم نے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر بنایا تھا. جائیداد جو ہوتی ہے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے نا. باپ مر گیا تو وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کو جائیداد, ہماری زبان میں جائیداد کہتے ہیں, اس کو عربی میں کہیں تو میراث. وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے, ترکہ جو ہوتا ہے, ترکہ جو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہے, لڑکی کو ایک حصہ ملے گا اور لڑکے کو دگنا حصہ ملے گا. یہ باپ کے مرنے کے بعد ہے. اگر باپ زندہ ہے اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اب ایسے تقسیم نہیں کرے گا, لڑکے کو جو ہے دگنا اور لڑکی کو ایک نہیں, لڑکی کو بھی برابر دے گا, لڑکے کو بھی برابر دے گا. اگر وہ دونوں کو برابر نہیں دیتا ہے تو ناانصافی ہے. تیرے مرنے کے بعد ملے گا اس کو ڈبل اور اس کو سنگل, لیکن تو تیری حیاتی کے اندر, تیری زندگی کے اندر اگر تقسیم کرتا ہے تو تیری تمام اولاد برابر ہے, تیرے میں لڑکا بھی برابر, لڑکی بھی برابر. آج ہم نے جو ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر لیا. لڑکیوں کے ساتھ معاملہ ہمارا جدا, لڑکوں کے ساتھ معاملہ جدا. لڑکا جو ہے اس کو ہم جو ہے اپنی آنکھوں کا منہ بنا لیتے ہیں, لڑکیوں کو پیروں کی دھول بناتے ہیں. آج کسی اجنبی کے گھر سے ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹی کی جو ہے بیوی بن کر, ہمارے گھر کی عزت بن کر کوئی لڑکی باہر سے آتی ہے, ہمارے گھر کا معاملہ کیا آتا ہے اس کے ساتھ, کیسا اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے احساس, کیسا اس کے ساتھ عمل اختیار کرتی ہے نمندے, کیسا تعلق اس کے ساتھ رکھتی ہے بھاوجے اور دیوانیاں. یہ بھی کسی کے جگر کا گوشہ ہے, یہ بھی کسی کے دل کا ٹکڑا ہے, تیرے گھر میں آئی اپنے گھر کو چھوڑ کر. اللہ کے نبی نے جو تعلیمات کی تھی اس تعلیمات کے مطابق چلتی, اس کو تو اپنی جو ہے بیٹی بنا لیتی, وہ تجھے ماں سمجھے گی, تو اس کو بہن بناتی, تجھے جو ہے وہ ننند نہیں اپنی بہن سمجھتی, تو اس کو جو ہے اپنی جو ہے بہن بنا لیتی, چھوٹی بہن بناتی ہے, تجھے بھاوج نہیں بلکہ اپنی باجی بناتی. لیکن تم نے آنے والی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ بھی تمہارے دشمن بن جاتے ہیں. ہاں پھر بیٹے کو لوگ گلاتی ہے, پھر وہ بھی کیا کرے گی, پھر مجبور ہے. گھر سوکھا ہو, جس کو جیسے بنانا آتا ہے اس کو برداشت کیجیے. تمہاری بیٹی ہوگی, اگر کچھ اس کے اندر جو ہے اس کے کھانے بنانے کے اندر جو ہے کچھ کمی بیشی ہوگی تو ایسے برداشت کرتے, ایسی ہی آنے والی کو بھی کھانے برداشت کرو, اس کی بھی زندگی کے اندر کبھی کچھ کمی بیشی ہوئی تو اس کو برداشت کرو, اس کو بھی اپنی جیت کا ٹکڑا اپنے جگر کا ورشہ مانو, تو وہ بھی تمہارے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اختیار کرے گی. لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ درگور کیا جاتا تھا. قرآن نے کہا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے.
मुश्रिकीन मक्का के इस रस्म को भी तोड़ने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मुझे 3 चीजें बड़ी महबूब है। एक नमाज, बड़ी महबूब नमाज अल्लाह के नबी को, हमारे को महबूब है कि नहीं नमाज? जब वक्त मिला तब पढ़ेंगे। कितने टाइम की नमाज है? 5 टाइम की नमाज। कब फर्ज है? जब टाइम मिला उस वक्त नहीं, वक्त वक्त पर फर्ज है हर एक के लिए। जो बालिग हो गया उसके ऊपर फर्ज। अब पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेगा गुनहगार रहेगा। आज मस्जिदें वीरान है, मसाजिद को अमल तोड़ा जा रहा है, मसाजिद के ऊपर निशाना बनाया जाए, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। वजह क्या है? इसलिए कि मस्जिदों को वीरान करने वाले हक। आज घरों के अंदर हमारी औरतें भी नमाज नहीं पढ़ती है। हाँ, जैसे मर्द बाहर रहकर मस्जिद को नहीं आता है, घर के अंदर रहकर हमारी औरतें भी नमाज नहीं पढ़ रही, जिसकी वजह से ये जो बच्चे इनको मालूम ही नहीं कि नमाज कैसे पढ़ना, कितनी रकातें हमें पता ही नहीं। इसलिए कि न बाहर बाप तरबियत करता है, न घर के अंदर माँ तरबियत करती है। जरूरी है, औरतें जो है घर की मलिका है, तू माँ है, तुझसे पूछा जाएगा तुझे औलाद के बारे में। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक निगरान है, जिम्मेदार है। हर जिम्मेदार से उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। औरतों से भी पूछा जाएगा, उनके बच्चों के बारे में। घर का बड़ा है, बाप है, तो उससे भी पूछा जाएगा उसकी औलाद के सिलसिले में। भाई है बड़ा तो उससे भी पूछा जाएगा उसकी बहनों के बारे में, उसके छोटे भाइयों के बारे में। हर जिम्मेदार से उसके जो है मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। तो औरतें होती थी तो उनको जिंदा बर्बाद किया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उसकी मजम्मत फरमाई। और कुरान मजीद के अंदर तीसरे बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो जिंदा दरगोह की जाती थी, उन लड़कियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस वजह से जो है जिंदा दरगोह किया गया। ये बुराई थी मुश्रिकीन मक्का के अंदर। मुश्रिकीन मक्का के अंदर और भी बहुत सारी बीमारी बुराइयां थी। 3 चीजों के बहुत ज्यादा शौकीन थे मुश्रिकीन मक्का। एक शराब के, दूसरा औरतों के। औरतें भी जो है उनको बहुत ज्यादा पसंदीदा। आज जैसे हम अपनी निगाहों को जो है गंदी और मैली कर रहे हैं, हर रास्ते से गुजरने वाली के ऊपर गंदी निगाह हमारी पड़ती है, वैसे ही 1400 साल पहले मुश्रिकीन मक्का का हाल था। वो भी लड़कियों को जो है गलत निगाहों से देखते थे, उनसे निकाह करके जो है हलाल तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि हराम तरीके को इस्तेमाल करके उसको जो है छोड़ देते थे। ये उनका तरीका था। औरत को जो है बहुत जो है कमजोर समझा जाता था। बांदियों को जो है एकदम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह निसा की आयत नाज़िल हुई। आज जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान के अंदर 4 शादियां करना, ये 4 शादियां क्यों मिली? पहले जो है 10-10, 12-12, 15-15 करते थे। हाँ, ये 4 का जो हुक्म दिया गया है इसलिए दिया गया कि तुम उतनी ज्यादा मत करो, कम अज कम 4 करो। हाँ, तुम्हारे ख्वाहिशात है कि 4 करो। माता वाला निसा मसना वसना फवरबा फइनकुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा। औरतों में से तुमको जो पसंद है 2-2 या 3-3 या 4-4 से निकाह करो। तब अल्लाह तादिलु फवाहिदा। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो फिर एक पर ही बस करना, बस। हाँ, वो एक के साथ ही अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। कल क़यामत के दिन वही तुम्हारे हरम बनेगी और जन्नत में कई हूरें आपको जो है मिल जाएंगी। 2 करकुल है, 3 करकुल है, पहली वाली को बोले, दूसरी करकुल है, पहली वाली को बोले, तीसरी करकुल है, पहली दूसरी कार को बोले। इंसाफ इसको नहीं करेंगे। इंसाफ क्या है? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से पूछिए इंसाफ क्या है। आपने फरमाया इंसाफ का तकाज़ा ये है, अगर तुम्हारी 2 औरतें हैं, 2 बीवियां हैं,
تو इंसाफ किस तरह करना चाहिए कि तुमने उनके लिए 2 खरबूजे लाए हैं, तो 2 खरबूजे, एक खरबूज इसको, एक खरबूज इसको, ऐसा नहीं कहना है, बल्कि एक खरबूज के 2 टुकड़े करेंगे, एक इसको टुकड़ा, एक टुकड़ा इसको, फिर दूसरे खरबूज के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको, इसलिए कि पता नहीं कौन सा खरबूज मीठा है, कौन सा फीका है, इसको फीका, इसको मीठा गया, ये भी ना इंसाफ है। इंसाफ का तकाजा ये है। हाँ, चुप दिल बोला, ख्वाहिशा पैदा हुए इसलिए कर बुलावे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला में कवायदा है। तो बहुत ज्यादा वो लड़कियों के भी जो है, औरतों के जो है गर्विदा के उनसे ख्वाहिशात अपनी पूरी किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसके बारे में कुरान की अक्सर आयतें उस सिलसिले में नाज़िल फरमाई है कि औरतों को तुम अपनी माँ समझो, अपनी बहन समझो, अपने अगर तुम्हें नजर आए तो अपनी निगाहों को नीची करो, पलट कर मत देखो उन्हें, हाँ, अपने दिलों को मैले मत करो उनको देखकर, अपने ईमान को नूर बुझाओ मत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह पर इरशाद फरमाया। फिर उनके अंदर जंग की भी बहुत आदत थी, बहुत लड़ते झगड़ते थे हमेशा एक दूसरे से, दुश्मनियां। आपको पता है कि जब दुश्मनियां करते थे तो जब इंतकाल होता, बाप का मरने का वक्त आता तो अपने बेटे को वसीयत करता था कि मेरे बाद ये अच्छे काम करना, ऐसा नहीं कि मेरे मरने के बाद ये फुला कबीले के साथ हमारी दुश्मनी है, तू भी उस दुश्मनी को बाकी रखना। हाँ, ऐसे झगड़ा, बहुत सख्त मिजाज, बहुत सख्त मिजाज। इसलिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखिए, तो वो अकेले जाते थे, ईमान की जब ताकत उन्हें मिली तो 10 और 100 के ऊपर गले आ जाते थे। क्यों आ जाते? पहले से भी वो गिरफ्तार कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला अपने अपने नबी को इसीलिए नहीं था उस कौम के अंदर, इसलिए कि वो गिरफ्तार कौम थी, वो ताकतवर कौम थी, उनकी लड़कियों को कोई दूसरा ताकत में पसंद नहीं आता था, बहुत गिरफ्तार। आप पढ़िए वाकई को, उनकी जब गिरफ्त के बारे में पढ़ते हैं ताज्जुब होता है। एक औरत रास्ते से बाहर से आ रही थी ऊंटनी के ऊपर, उसको उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना है, उमर फारूक ने इसकी नकील पकड़ी और पूछा कि तू कहां से आ रही है? उस औरत ने कहा लगता है कि उमर का इंतकाल हो गया, लगता है कि उमर का इंतकाल हो गया, या खुद तुम ही उमर हो, या तो तुम उमर हो सकते हो, उमर का इंतकाल हो गया है, वरना किसी को मजाल नहीं है कि वो गैर लड़की की तरफ निगाह उठाकर देखती है उमर के रहते हुए। हाँ, तो लड़कियों के भी वो गर्विदा थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में कहा, लड़ते झगड़ते बहुत ज्यादा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आपस में सब तुम भाई भाई हो, एक दूसरे के साथ उसने सलूक के साथ रहो, अच्छी तरह से रहो, वला तबाह आपस में दुश्मनियां और झगड़े मत करो, फकत चलो को, अगर झगड़े करोगे तो तुम्हारी हवा फेंक दी जाएगी, तुम्हारा रोह तुम्हारा दबदबा बाकी नहीं रहेगा। ये सब चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का से फरमाया। और ये आयत और ये सूरत कब नाज़िल हुई? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद थे। हिजरत से पहले मक्का के अंदर जो 86 सूरतें हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन बातों का जिक्र फरमाया। और मोमिनों से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो है अक्सर मोमिनों से कियामत का तज़किरा फरमाया। कियामत बहुत खौफनाक है, मैदान महशर जो होगा बड़ा हौलनाक होगा, वहां पर सबको जमा किया जाएगा, वहां पर सब होंगे छोटे बड़े, वहां पर कोई किसी के काम नहीं आएगा, वहां पर हर एक के अमाल के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। मोमिनों से अल्लाह तबारक व तआला ने जो मक्का मुकर्रमा के अंदर मोमिन थे उनसे अक्सर जिन्हें यही खिताब फरमाया है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीहि। उस दिन जो है भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, औलाद जो है अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखेंगे, माँ बाप औलाद की तरफ, भाई बहन की तरफ नहीं, बहन भाइयों की तरफ नहीं देखेगी,
उस दिन हर एक की शान अलग होगी, जुदा होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने में मुमिनों से कहा कि मैदान महशर में हाजिर होने से डरो, वहां पर आने से पहले अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, अपने आप को नेक बना लो, अपनी नमाजें दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, सबका खैरात ज्यादा करो। दुनिया में ही है यहीं पर जो है तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया है उसको ज्यादा से ज्यादा सबका खैरात करो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने औरतों से क्या फरमाया था? क्या औरतों से फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो औरतें जाएंगी। औरतें जो है जहन्नम में जाने से बचने के लिए जो है वो सबका ज्यादा दिया करे, सबका ज्यादा दिया करे। हाँ, सबका जहन्नम की आग से बचने के लिए जो है बेहतरीन जिया है, सबका दे ज्यादा। मुश्किन मक्का की एक बुरी आदत ये भी थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछते थे, मतस्सा क़यामत कब होगी, हमेशा पूछा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की अक्सर आयतों में उसका भी जो है जिक्र फरमाया है। ये मक्का मुकर्रमा के अंदर जो है बाज़ आयतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई उसके बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया। वो आयतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मदीने में नाज़िल फरमाई, मक्के में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात को नाज़िल नहीं फरमाया। हिजरत से पहले जो आयत नाज़िल हुई है वो शिर्क से दूरी इख्तियार करने के लिए, शराब नोशी, जुआ, दूसरी बुराइयों को छोड़ने के बारे में, क़यामत के बारे में, क़यामत की हौलनाकियों के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे से अच्छा सलूक करने के बारे में, इन बातों का जो है मक्का मुकर्रमा के अंदर तज़किरा फरमाया। इसलिए कि मक्का के अंदर सिर्फ और सिर्फ नमाज ही फर्ज हुई। दूसरे जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने जो मदीने में 28 सूरत नाज़िल हुई है उसके अंदर जो है कुरान के मुखातब 3 लोग थे। मक्का में 2 लोग थे, लेकिन मदीने के अंदर जो 3 तरह के लोग थे। एक तो मुसलमान जो मक्के के अंदर मुहाजिर और अंसार ये थे। दूसरे मुनाफिकीन जो जाहिर तो मुसलमान थे, सामने से दिखने के लिए मुसलमान, लेकिन पीठ पीछे जो है इस्लाम के खिलाफ साजिश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने की जो प्लानिंग, इस्लाम को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिशें किया करते थे, इनको मुनाफिकीन कहते हैं। और इनका सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल जो 10 हिजरी में जो मरा, वासिल जहन्नम हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जहन्नम का सबसे निचला दर्जा, सबसे खतरनाक दर्जा जो है वो मुनाफिकीन को मिलेगा। हमारे अंदर भी मुनाफिकीन है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाया था? मुनाफिकीन की 4 आदतें हैं, अगर वो तुम्हारे अंदर पाई जाती है तो हमारी भी कोशिश करनी चाहिए कि इन आदतों को दूर करें, वरना हमारे भी हिसाब किताब मुनाफिकीन के साथ हो सकता है। मुनाफिकीन की आदत क्या थी? तो जब झूठ बोले, हदसा कज़बा, जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, जब वादा हलफा, जब वादा करते हैं तो खिलाफ वर्जी करते हैं, बात करें तो झूठ बोलना, ये मुनाफिकीन की आदत थी। है कि नहीं? आज हमारे माशरे में भी है। मैंने इससे पहले भी यहां पर भी कहा, अक्सर मस्जिदों के अंदर भी मैं कहता हूं कि बच्चों के अंदर झूठ बोलने की आदत हम खुद ही डालते हैं। हमारे अंदर तो झूठ बोलने की आदत मौजूद है, हम अपने बच्चों को भी आदत में डाल रहे हैं। कैसे? घर के अंदर मोबाइल आता है तो मेरे बाप को फोन आया, क्या बोलता है? मैं बच्चों को देता है, बेटा बोल मैं घर में नहीं हूं। घर में रह तो क्या बोलता है? मैं नहीं हूं, बोल। वो बच्चों को जो बोलने लगा रहे झूठ, ये बहुत बड़ी लानत है। उस जमाने के मुशरिकीन मक्का भी जो है झूठ को पसंद नहीं करते थे, झूठ को बहुत बड़ा समझा जाता था उस जमाने के अंदर, लेकिन आज जो झूठ आ चुका है, मुनाफिकीन की आदत जो हमारे अंदर भी आ चुकी है। जब वादा करेंगे तो खिलाफ वर्जी करेंगे, मुनाफिकीन वादा करके खिलाफ वर्जी। हमें भी है कि नहीं? हमारे अब्बा की कसम, हमारे अम्मी की कसम, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, एकदम झूठ बोले सो रखा। और क्या बोलता? अल्लाह की कसम, हमारे अब्बा की कसम, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, सच्ची बात। जितना सच्ची बोले सो तो उतना झूठा रखा।
ایسا حال ہے ہمارا. اذا وعد اخلف اذا تمنا خان. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقین کی علامت ہے. ہاں جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. ہمارے پاس بھی امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کی تھی کہ اس سے جو ہے اس کے اسلام کی چیزیں لیتے, اس کو خوش کرنے والی چیزوں کا اس سے مساعدہ کرے, لیکن آج ہم جو ہے غلط چیزوں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی خیانت. یہ ہاتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے کہ اس کا صحیح استعمال کرے, اگر اس کو غلط جگہ پر استعمال کرتے تو یہ خیانت ہے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ. یہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی طرف آنے کے لیے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے دیے تھے, لیکن ان کو اگر غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی خیانت. اللہ نے رزق دیا تھا کہ اس کو کھا کر صحیح استعمال کرے, اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے. آج کئی چیزوں میں ہم خیانت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کلام دیا تھا کہ اس کو پڑھے, لیکن آج اس کو ہم نے الماری کے اوپر سجا کر رکھ دیا ہے. جب شادی کے اندر ملا تھا ویسے ہی جیسے اس کو شادی کے دن لا کر الماری کے اوپر رکھتے تھے, آج وہ ایسا چکے الماری کے اوپر ابھی تک نکالے تو اس کو پڑھنے کے توفیق نہیں. صرف رمضان آتا بقرعید آتی اس کو نیچے نکالتے جھٹکتے پھر واپس واپس. کہ وہ اس کی سب خیانت نہیں ہے, اس کی خیانت کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ. یہ منافقین کی علامت ہے کہ جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں. اور چوتھی علامت, جب بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں. ہاں بات کرتے ہیں تو گالی دیتے. شان سے بولتے کہاں کا میں معلوم تجھے 2 نمبر کا میں گالی تو ہمارے گھٹی میں پڑی سے شاخی نگر میں بچے بولتے نہیں, وہاں کا معلوم نہیں نگر کا. جب شان کے لیے گالی دیا تو کیا اچھا باپ کی اولاد ہونا ہے یہ؟ ارے گھٹیا باپ کی اولاد ہوتی ہے جو گالیاں بکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا والیوں سے دور رہو, والیاں منافقوں کی علامت ہے. تم گالیاں دے رہے, تمہارے بچے دے رہے ہیں. ارے باغ والوں کو بلا کو سنا تجھے کو ہمارا بچہ کیسا لیتا گالی. جو گناہ کا کام ہے اس کا عزت ہم کر رہے ہیں. گالی دینے کی عادت یہ مسلمانوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جن بچوں کے اندر جہاں پر دینی ماحول ہوتا ہے, جن گھروں کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے, وہاں پر کے بچوں کو اگر صرف نالائق بھی بولے گا تو بچے رونا شروع کرتے, اور اگر باہر بولتے کہ ہمارے کو گالی دیا کیا دے رہے گالی بولے تو نالائق ملا, نالائق کو بھی گالی سمجھتے ہیں. ہمارے بھی بچوں کے اندر یہ تربیت کیجیے. میں خصوصاً عورتوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بتائیے کہ نالائق بولنا بیوقوف بولنا یہ بھی گالی ہے. آج بھی اپنے گھروں کے اندر بچوں کو گالیاں مت دیں. آج باپ پی کر آتا ہے, شراب پی کر آتا ہے, وہ بھی گالیاں بکتا ہے, ماں اس کو بھی گالی دیتی ہے, تو بچے دونوں کی گالیوں کو سنتے اور باہر نکل کر وہ بھی جو ہے گالیاں دیتے. گھر کے اندر سے سیکھے یہ سب. یہ منافقین کی علامت تھی. قرآن میں جو ہے منافقوں سے جو ہے مخاطب ہو کر قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مدینے کے مہاجرین اور انصار کے بارے میں, منافقین کے بارے میں. تیسری جو جماعت تھی وہ یہودیوں کی تھی. قرآن میں عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے. وہ نجدان میں رہتے تھے عیسائی, اور ان سے جو ہے مشرکین مکہ اور یہاں کے جو ہے مدینے کے کچھ لوگ بھی جو ہے ان سے معاملات کرتے تھے. اور شام کے مسلمان جو ہے سفر کے لیے جاتے تھے, تجارت کے لیے جاتے تھے, تو وہاں پر رہنے والے بھی جو ہے عیسائی تھے. اس لیے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے. ہاں عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے, کیا ہے عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے. لیکن قرآن کی اکثر آیتیں یہودیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہودی کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, उसमें से जो 2 बीवियां हैं उन्हीं से हमारा ताल्लुक है। एक बीवी हजरत हाजरा जो दूसरी बीवी है उनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनसे जो है हमारे नबी है वो कुरैश, खानदान कुरैश और अरब लोग थे। जो दूसरी पहली बीवी थी हजरत सारा, उनसे जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम से इनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का जो दूसरा नाम था इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है इसराइल। उनकी जो औलाद है, बनी कहते हैं औलाद को, बनी इसराइल बोले तो इसराइल की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी 12, उसमें से तो 11वें नंबर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और सबसे बड़े थे यहूदा, जिसके नाम पर पूरी यहूदियों की जो है उनका नाम पड़ा। जैसे बनो हाशिम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, दादा के जो दादा थे वो अब्दुल मुनाफ थे, अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे थे, अब्दुल शम्स, नौफल, मुत्तलिब और जो है हाशिम। हाशिम की औलाद को बनो हाशिम कहते हैं। और अब्दुल मुत्तलिब भी आपके दादा का नाम नहीं है, शैबा नाम था आपके दादा का, नाम शैबा। ये मुत्तलिब चाचा का नाम था, चाचा जो है लेकर आए थे मदीने से, तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब, तो अब्दुल मुत्तलिब नाम पड़ गया था। दरमियान में बात आ गई, यहूदी जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, बनी इसराइल, उन्हीं के सबसे बड़ा बेटा था यहूदा। हाँ, उन्हीं की उसकी औलाद में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं लोग। उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जैसे ईसाई कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। यहूदी जो है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। कुरान में तीसरे बारे में उनका भी तस्करा है, देखिए कुरान पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान को तर्जुमे के साथ जिंदगी में एक बार तक पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो है बहुत सारे जो है अहकामात नाजिल किए। अक्सर जो तस्करा किया है यहूदियों का तस्करा किया, बनी इसराइल का। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मदीने में आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकामात नाजिल हुए। नमाज के अहकामात, रोजा मदीने में आने के बाद सन 2 हिजरी में फर्ज हुआ, ज़कात सन 2 हिजरी में फर्ज हुई, इसलिए उसके अहकामात भी जो है कुरान मजीद में मदीने में नाजिल हुए। हज सन 9 हिजरी में हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में अपना पहला और आखिरी हज फरमाया। उसके भी अहकामात कुरान मजीद में जो है मदीने के अंदर नाजिल हुए। हिजरत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके बाद नाजिल हुए। तो कुरान मजीद में जो है अहकामात जो नाजिल हुए हैं वो मदीने के अंदर नाजिल। शराब की हुर्मत के अहकामात भी मदीने के अंदर नाजिल हुए। मक्के के अंदर सहाबा भी शराब पिया करते थे, लेकिन मदीने के अंदर उसकी हुर्मत की आयत नाजिल हुई। सबसे पहले सूरह बनी बकरा की आयत नाजिल हुई, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला नाजिल हुई, उसके बाद इन्नमल खम्र वल मैसिर की आयत नाजिल हुई, तो उसके बाद शब हराम। बहुत सारी बुराइयां हैं जिसका कुरान मजीद में तस्करा किया है, और बहुत सारे अहकामात है जिनका कुरान मजीद में तस्करा किया। लेकिन जो कुरान मजीद की सबसे खतरनाक आयत है, और सबसे अगर वो आयत पढ़ने के बाद जो है ना पूरा जिस्म झिझोड़ता है, तो इतनी खतरनाक बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से कही है कि उसका एक बात, उसकी एक सुन्न मानने पर कुरान नहीं पढ़ेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे कि अल्लाह इसने दुनिया में कुरान नहीं पढ़ा था। लेकिन ये ऐसा गुनाह है कि जिसके करने वालों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, कुरान से पूछिए और कुरान से ही पढ़कर समझिए। मैं शुरू से पढ़ता हूं उसकी आयत, हाफिज नहीं हूं मैं, इसलिए जो है अक्सर देखना पड़ता है मुझे। सूरह बकरा के अंदर 275 नंबर आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। सूद खाने वाले क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे जिसको शैतान
किसी के आंग में शैतान आया तो उन्हें कैसा करता, किसी के बस में रहता क्या नहीं रहता। हाँ, उसको पकड़े तो भी नहीं पकड़े जाता हूं। हाँ, ऐसा पूरा हौले जैसा होता वैसा हुआ क़यामत के दिन जो सूद खाते हैं उनका हाल ऐसा होगा। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था इन्नमल बयो मिस्ल रिबा, यानी तिजारत तो सूद ही की तरह होती है, तिजारत और सूद दोनों बराबर है ना, वो ऐसा बोलते थे। बनी इस्राइल के लोग क्या कहते थे कि सूद और तिजारत दोनों बराबर है ना। जैसे तिजारत 100 रुपए की चीज है, तो मेरे पास कोई ग्राहक आया तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 150 रुपए में बेचा मैं, तो ये 50 रुपए जो है मेरा मुनाफा लेकर मैं उसको बेच रहा हूं, तो ये क्या है, तिजारत हुई। लेकिन अगर मैं किसी को क्या दिया, 100 रुपए दिया और क्या बोला तुम मेरे को जब वापस करते हो तो 150 तुम्हें वापस करना हो, तो ये क्या है, सूद है। वापसी के वक्त मुझे 150 जो तुम दोगे, ये 150 है, मैं कोई चीज इसको नहीं दे रहा हूं, सिर्फ पैसे दे रहा हूं, और पैसे के ऊपर जब मैं वापस ज्यादा पैसे लगाओ तो ये सूद है। लोग जब उस वक्त के बनी इस्राइल क्या कहते थे, यहूदी क्या कहते थे कि सूद और मैं दोनों बराबर है ना। अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि हालांकि अल्लाह ने बे को हलाल किया है, यानी तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम करार दिया है। लिहाजा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई, वो बाज आ गया, तो माजी में जो कुछ हुआ वो सीखा है और उसकी बातिनी कैफियत का मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस शख्स ने लौट कर फिर वही काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी है, हमेशा उसी में रहेंगे। अल्लाह यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकाती वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फार नफीम, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सूद में जैसा देने के बाद जो है पैसा ज्यादा मिलता है तो नुकसान नजर आ रहा है। लोगों को क्या नजर आ रहा है, सूद में फायदा नजर आ रहा, लेकिन सत्य में क्या नजर आता है लोगों को कि दिए तो वापस में आता है, इसलिए तो नुकसान नजर आ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सूद को हम असल में मिटाते हैं और सदकात को जो है बढ़ाते हैं। सदका देने से बढ़ता है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सूद का फायदा तो नजर आ रहा है वक्ती तौर पर, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। और सदके का जो है तुम्हें वक्ती तौर पर नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा है। और अल्लाह हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्र और गुनहगार है। उसके बाद सबसे खतरनाक आयत यही आयत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, अगर हमारी इस दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स हमसे दुश्मनी करे, कोई शख्स हमारे से दुश्मनी करे और वो हमें पता है कि हमारे महल्ले का बहुत बड़ा दादा है और बड़ा रोजगार है, ताकतवर है, और उसने हमसे कहा कि तुम जो है मैं यहाँ पर मेरी ये चीज रखकर जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी यहाँ पर रखकर जा रहा हूँ, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ लगाए तो मैं उसके हाथा तोड़ता, नहीं तो बोलते मैं उसको मारती, खत्म करता, उसको खलास करता, उसके साथ मेरी दुश्मनी, उसके साथ मैं जो है ऐलान जंग करता हूं। तो बेवकूफ जाता था उसके पास, कैसा ताकतवर है, उसका नाम है, रोब है, दबदबा है, हालांकि पता है कि उसके पास सिर्फ उसकी जिस्मानी ताकत है, उसकी जिस्मानी ताकत से हम इतना डरते हैं कि उसकी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जो सूद खाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वो डरो मा बक़िया मिन रिबा, और सूद में से जो बाकी है उसको छोड़ दो, सूद में से जो बाकी है उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, सूद जो है बाकी उसको छोड़ो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, सूद को नहीं छोड़ोगे, सूद खाना, सूद लेना, सूद देना, सूद का कारोबार करना नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो जो सूद को नहीं छोड़ेंगे। कितना बड़ा गुनाह है,
سود نہیں چھوڑ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چل کرنے کا برابر ہے، اور جب اللہ اس کے بدلے مقابل ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا ہم سوچیے۔ سود کو معمولی سمجھ لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود پر گواہ رہنے والا، چاروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، چاروں کے اوپر۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کی دو قسمیں، ایک ربا نسیہ، ایک ربا فضل۔ ایک ہے سود ادار، جیسے مثال کے طور پر میں جو ہے فلاں شخص کو جو ہے 100 روپے دیا اور کہا کہ میں 100 روپے تمہیں دے رہا ہوں، جب واپس کرے گا مجھے چند دنوں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد تو مجھے جو ہے 150 روپے یا 200 روپے واپس دینا پڑے گا۔ یہ جو میں زیادہ روپے لے رہا ہوں یہ سود ہے، تو اس کو سود جو ہے فضل کہتے ہیں، زیادتی، ربا الفضل اس کو کہتے ہیں۔ اور ہے ربا نسیہ، ادار، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سی صورتیں فرمائی ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، یہ فی ودی بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ، پہلی اور وزنی چیزوں کو کمی زیادتی کے ساتھ بالفور بیچنا، یہ بھی جو ہے سود ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ مثال کے طور پر 28 روپے کے گیہوں ہے میرے پاس، میں جو ہے فلاں شخص کو دے رہا ہوں کہ میرے جو ہے گیہوں ہے یہ 10 کلو تم لو، فلاں کے پاس اچھی گیہوں ہے وہ 40 روپے کے، میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں یہ میری گیہوں لو 10 کلو اور تم مجھے جو ہے 5 کلو گیہوں دو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہے۔ ہاں، اس کو ہم سود نہیں سمجھتے۔ کھجور ہے، ردی کھجور ہے، خراب کھجور ہے، 2 کلو دے کر 1 کلو اچھی کھجور لے گا، یہ بھی حرام۔ سونا دیا، ردی سونا دیا، اس زمانے میں جو ہے چاندی اور سونے کے جو ہے دینار اور درہم ہوتے تھے، پیسے جو ہوتے تھے دینار اور درہم، اس میں جو ہے کھوٹے اور کھڑے پیسے ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے کھوٹے پیسے زیادہ دے کر کھڑے پیسے کم لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بھی سود ہے۔ سود، یہ بھی سود کی قسم ہے، اور سود چاہے کسی بھی قسم کا ہو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے فائنینس کی صورت میں ہو، چاہے اس کو بچت گڑھ کا نام دیا جائے، چاہے سود کو جو ہے آج کے زمانے میں جو ہے چاہے دھونی کا بات کیا کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا بولتے اس کو، کیا انہیں وہ چلاتے سو میوچل فنڈ بھی اگر وہ کہے حرام حرام ہے، میوچل فنڈ بھی حرام جائز نہیں ہے، لوگ میوچل فنڈ کو بھی حلال سمجھتے ہیں، بعض لوگ شیئر بازار کو حلال سمجھتے ہیں۔ شیئر بازار میں اگر ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ حلال کمپنیوں میں پیسے لگاتا ہے، تب اس کے علماء کرام اجازت دیتے ہیں۔ اگر پتا ہے کہ اس کی 1-2 کمپنیاں حرام ہے تب بھی جائز نہیں ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، وہ نبی جو سب سے زیادہ مہربان، وہ رب میرا جو اپنے والے میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رب ایسا ہے جو مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، جو بڑا شفیق ہے، جو بڑا مہربان ہے، 70 مرتبہ گناہ کرنے والا، یا سنن کرنے والا، من کی حالت میں بھی یا سنت کہتا ہے تو اس کو بھی معاف کر کے اس کو جو ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ رب بھی اپنے نبی کے سے کہہ رہے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں ان سے اعلان جنگ ہے ہمارا، اور خود وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سود کے جو ہے 70 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں،
سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرے. کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا گناہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 70 درجے اس کے گناہ کے. سب سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد شراب پینے میں مست ہے, جوا کھیلنے میں مست ہے, اور اس کی بیوی جو ہے مجبور ہو گئی ہے کہ بچت گھر کا پیسہ لے. آج عورتوں سے پوچھ لے, بھائی تو کیوں پیسہ لے رہی ہے, بہن تو کیوں پیسہ لے رہی ہے, تجھے لینے کی کیوں ضرورت پڑ گئی آج پیسے. وہ بھی اپنے سے لیتی, ادھار لیتی, کوئی بات نہیں تھی, لیکن آج تو جو ہے بچت گھر کے نام پر سود کا پیسہ لے رہی ہے. وجہ کیا بنی؟ وہ عورت کہتی ہے, اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے, وہ ضرور یہ جواب کو کہ آج میں جب گھر کے اندر آتی ہوں میرے بچے میرے سامنے بھی لگتے ہیں, میرے بچے میرے سامنے اسکول کی فیس کے بارے میں کہتے ہیں, میرے بچے میرے سامنے جو ہے اسکول کی اور ٹیوشن کی فیس کے بارے میں کہتے ہیں, میرے بچے میرے سامنے جو ہے بھوک سے بھی لگتے ہیں, میرے سامنے میرا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے, اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنے کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاؤ. ارے یہ تو شراب پی کر مست رات میں آتا ہے اور صبح میں نشے کے دودھ میں ہی باہر نکل جاتا ہے, اس کو پتا بھی نہیں. گھر کے اندر اس کے پیٹ سے, اس کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد بھی ہے, لیکن چھوڑ دیے سب کو. مجبور ہو کہ عورتیں جو ہے گھروں کے پاس جا کر پیسے لے رہی. یہ تنظیمیں جو چلتی ہیں میں ان سے کہتا ہوں تنظیموں کے ذمہ دار سے, آپ جو ہے پیسے جو لگاتے ہیں تلاش کیجیے ایسے گھروں کو جن کے اندر جو ہے بچت گھر کا پیسہ لیا جاتا ہے, ان کے پیسوں کو ختم کیجیے, ان کے جو ہے قرضوں کو ختم کیجیے, ان کے لیے انتظام کیجیے کمائی کا, ان کے گھر والوں کو سمجھائیے. شراب پی کر جو ہے کیا کھیلا بولے تو مچتا, کیا کھیلا بولے تو جوا, کہاں گیا بولے تو کلب میں. کتنے کمے تو صبح سے لے کر شام تک 500 روپئے 400 روپئے 300 روپئے, کہاں گئے پورے پیسے. شراب پینے میں 100 روپئے مٹکے میں, 100 روپئے چوہے میں. گھر کو آتا تو خالی ہاتھ سٹیکا, بھکاری کی طرح آتا, اس کی جو بھی اس کو پیسے دینا. جب تک کبھی شرم نہیں آئے گی, مرد عورت کو چوڑیاں پہننے کی قابل آتی ہے. یہ عورت کہاں جا کر کما رہی ہے, دوسروں کے گھروں کے اندر جا کر برتن مانجھ رہی ہے, دوسروں کے گھروں پہ جا کر جو ہے کپڑے جو ہے وہ جو ہے دھو رہی ہے, گھروں کو صاف کر رہی ہے, پوچھا مار رہی ہے, اس سے پوچھ کی جا رہی ہے, اس میں جو مرد جو گھر کا مرد ہے اس کا بن گیا. تو مرد کا اللہ نے تجھے قوام بنایا تھا, اللہ نے تجھے نگران بنایا تھا, اللہ نے تجھے گھر کا بڑا بنایا تھا, تو مرد بننے کے قابل بھی نہیں ہے. سود کا پیسہ لے رہے ہیں, مجبور ہو گئی عورت مولانا آج کیوں لے رہے بولے تو اس کے ہستے. اب ہمارے معاشرے میں بھی ایسے گھر جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, جب شادی کا موقع آتا ہے تو دیندار لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ داڑھی ٹوپی والے ہوتے ہیں, وہ بھی جا کر سوکار کے پاس سے اٹھا کو لاتے قرضہ. وہ قرضہ نہیں ہوتا, وہ سود بھی ہوتا ہے. سوکار کا پھوٹ میں دیتا, 2 ٹکے سے 3 ٹکے سے دیتا انہیں بھی. وہ کئی قسط لیتے صاحب, یہ بچے کی شادی ہے, بچے کی شادی میں پھر سنت طریقے پر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ کیا جائے, سہولت کے ساتھ ہو, جس میں خرچہ کم ہو. تمہیں کوئی کرے نہیں کرے تو لوگا نام رکھتے, کیا مولانا نہیں کرے تو لوگا نام رکھتے ہیں, لوگوں کے نامہ باتیں نہیں سننے کے واسطے انہیں جا کر سود لے کر آ رہا ہے. یہ سود بھی حرام ہے, یہ بھی ایک شکل ہے لارے ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے. کئی کیا ہلدی کا کھانا کرنا ضروری ہے, گھر کے اوپر جو لگا لگانا ضروری ہے, گھر میں جو مہمان آتے ہیں ان کو بھی کپڑے کرنا ضروری ہے,
یہ کس کی رواج ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ بڑوں کا طریقہ ہے، چھوڑ دیجیے۔ میں کہا نہیں اہلیہ سے یہ رسم و رواج کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، نہیں توڑنا پڑے گا۔ شادی کا تو کھانا کھاتا ہی نہیں بالکل میں، اس کے بعد وہ عقیقہ سنت ہے تو اس میں بھی کپڑے نہیں بالکل نہیں جانے کا، ہمیں ختم کرنا پڑتا۔ کون ختم کرے گا کہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر میرا وقت کیا بولتا ہے، اس سے بڑھ کر میرے نبی کیا کہتا ہے۔ لوگ تو بہت کچھ آج بولیں گے، کل بولیں گے، دوسرے دن بھول کو جاتے ہو، انہیں پلٹ کو نہیں بھی دے تو کیا ہوگا؟ میرا گھر چلانے والا میرا رب ہے، یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ انہیں کیا بولتے ہیں کہ انہیں ہمارے گھر کو اتنا دیتے یہ تو کیا احسان کرے، تیرے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ ہاں لیکن سود ہے، حرام ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، آج دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ جیسے کہ ابھی والے کیا وہ چلتا سو، پھر کرکٹ کے اوپر چلتا سرکل، کیا تو بھی وہ رمی سرکل، 3 پتی، یہ سب ہمارے نوجوان کھیل رہے ہیں، راتیں برباد، دن خراب، کس کا پیسہ جا رہا؟ باپ کا پیسہ۔ ہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو پوری کھاتا ہے میں اس کو بھی بلا کر یہ بولتا ہوں سب سے اس میں 3 نقصان ہو، تو پوری کھا رہا نا، سگریٹ پی، پوری کھا، جوا کھیل، یہ سب جو کر رہا نا اس میں 3 نقصان ہوتے۔ کیا؟ سب سے پہلا جو تو کھا رہا تیرے پیسوں کا اسراف، تیرا دنیا کا نقصان دیکھ پہلے تو کیا ہو رہا اس میں؟ پیسوں کا اسراف، پھگڑ کو پیسے دے، جسم کو لقب بھی نہیں آتی وہ چیز، اس سے طبیعت بنتی کیا نہیں، انہیں خود اتنی کیسے رہتا انجسٹی ہیلتھ، نقصان ہے صحت کے آواز کمپنی چ لکھتی۔ دوسرا قیامت کے دن سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے کماتے، کہاں خرچ کیے، کہاں خرچ کرے تھے، کیا کیا لیے، کیا کیا کھائے، کیا کیا پیے، سب اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن سوال۔ تیسرا صحت خراب، پیسے بھی گئے، صحت بھی خراب، اور کل قیامت کے دن سوال بھی ہے، ان کا نقصان کر۔ جوا کا ایسا ہی ہے، جوا بھی حرام ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحیح آیت نازل فرمائی اس کے بارے میں، والخمر والمیسیر، شراب اور جوا زمانے میں بھی کھیلتے تھے۔ جوا بہت پرانی عادت، سود جیسے بہت پرانی عادت ہے، سامری کے زمانے سے تھا، اب بھی ہے، یہودیوں کے اندر تھا۔ یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ یہودیوں کو جو ہے یہی چیز پسند ہے، ان کو تجارت بہت زیادہ پسند۔ یہودی جو ہے بہت عقل مند قوم ہے، بہت ذہین قوم ہے یہودی، اس لیے انہوں اپنا پیسے جو ہے آج دنیا میں سب سے بڑے بڑے مالدار ہیں، بل گیٹس ہے، ایلن مسک ہے، دوسرے اور جو مالدار ہے، یا بڑی بڑی CNN کمپنی ہے یا میگزین ہے، یہ سب جو ہے یہودیوں کے پاس ہے، اس لیے وہ بہت ذہین ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر ان کا جو تجارت ہے وہ سود کے اوپر، بینکنگ کے اوپر چلتے ہیں، بینکنگ اور بینک جو ہے سود کے اوپر چلتی ہے۔ اس لیے ہم سے ایک گزارش یہ بھی کی گئی تھی کہ یہودیوں کا جو ہے بہشکار کریں، ان کا اوائڈ کریں، ان کی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم کم از کم کس کے لیے؟ اسلام کے لیے تو نہیں چھوڑے، کم از کم فلسطین کے لیے تو چھوڑیے، ان مسلمانوں کے لیے چھوڑیے جن کے بچے جو ہے آپ کے سامنے، جن کے شہید ہونے کی فوٹو آپ کے پاس آ رہی ہے، اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجیے۔ اس لیے کہ وہ سب جو ہے سود کے پیسوں پر بنتے ہیں، جب سود کے پیسوں پر بننے والی چیزوں کو ہم پیسے دے کر بھی کھائیں گے تو ہمارے پیٹ میں جا کر وہ خراب چکی ہے۔ سود سے ہمارے اکابرین پیسے بچتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اب کچھ کیا بولا میں، پیسے دے کر اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، فائدہ اٹھا تو وہ قرضہ ہوتا، یہ سود ہوتا ہے، فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر میں کسی کو کیا دیا، ان کو دیا ادھار، پیسے بھی دیا، ادھار دینے کے بعد میں ان کو کہا ان سے فائدہ اٹھا لیا،
1000 دے کر میں 1500 بھی واپس لے فائدہ لیا تو یہ سود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کو قرض دیتے تھے، جس کو ادار پیسے دیتے تھے، اس کے گھر کے سائے میں بھی جو ہے نہیں ٹھہرتے تھے، اس کے گھر کا سایہ بھی حاصل نہیں کرتے تھے کہ اس کے گھر کے سایہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، اس کو میں نے قرض دیا ہے. یہ بھی سود کی شکل سے بچتے تھے. وہ اتنے ہمارے اکابرین جو ہے سود سے بچتے تھے. سود کو بہت بری چیز، اس لیے سود سے بچنے کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے؟ حلال کمائی. اور حلال کمائی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حلال بہترین طریقہ، بہترین کام وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا جائے. اور تمہارے نبی داؤد نے بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے جو ہے وہ جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے جو اپنا گھر چلایا کرتے تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا، مانگنا یہ بھی پسند نہیں تھا. اگر جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی کہ اے جابر ایک تو خیرخواہ بننا اور کسی سے سوال مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی کے اوپر جاتے تھے، اگر آپ کا دروا بھی نیچے گرتا تھا تو جانے والے سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ اونٹ کو نیچے بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دروا اٹھا کر لیتے تھے کہ یہ بھی مانگنا ہے. سوال نہیں کرتے تھے. جب انسان سوال کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو مانگنے کی عادت پڑتی ہے. جب فقط مانگنے کی عادت پڑتی ہے تو اس کو سود لینے کی عادت پڑتی ہے. ہاں، ادار جو شخص لیتا ہے اس کو سود اسی لینے کی عادت کرتے ہیں. کیا ان کا ادار ایسا بھی میرے وہ ایسا بھی لیں گے نہیں. اس لیے جو ہے سود سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ادار سے بچیے. ادار سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ آپ اپنے ہاتھوں سے کمائی کیجیے. اور بہترین غذا وہی ہے جو اپنے اولاد کو کھلائی جائے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھلانے والی غذا. ہر قسم کے سود سے بچیے، جوئے سے بچیے. آج جوا بہت عام ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی جوئے سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت نے بہت ہی بہترین انداز میں ہم تمام کو جو ہے قرآن آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا. تمام ہی مسجد کے ٹرسٹیان کی جانب سے پھر سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب کل کا مقرر حضرت مولانا رمضان صاحب ہیں اور حضرت مولانا رمضان صاحب بھی بہت بہترین اور تاریخی بات کرتے ہیں. کل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں بیان کی جائیں گی. اور گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت کریں. سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ والحمد للہ.